اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو دیں گے کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع. ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع. اہم خبر، بڑی خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع. ISPR کے مطابق باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا. فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع. ISPR کے مطابق باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا. بڑی خبر ہے، اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع اور باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا. بالکل آپ کو بتائیں، اہم خبر دیں، بڑی خبر دیں. فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ISPR کے مطابق باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے. ISPR کا ایسا بتانا ہے. فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ اب کر دیا گیا ہے. فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے. ISPR کے مطابق اہم خبر آپ کو دیں، فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی اب شروع کر دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کو تفصیلاً یہ بتائیں کہ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے. ISPR کا ایسا بتانا ہے کہ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. تو فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی اب شروع کر دی گئی ہے. یہ جو جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے. بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے. اہم خبر، بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ ان کے جو سمری آف ایویڈنس تھا وہ ریکارڈ ہو رہا تھا، اور ہماری جو ملٹری فورسز ہیں یا جو آرمی کا ایک نظام ہے، بڑا مضبوط نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور ٹرانسپیرنسی کا. اسی کے تحت پہلے سمری آف ایویڈنس ان کی ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کے بعد ابھی چارج فریم کیا گیا. تو ابھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ان کے خلاف شروع ہو جائے گی. آف کورس وہ اپنے گواہان پیش کر سکیں گے اور وہ کوئی بھی اپنا وکیل بھی پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ سرکار کی طرف سے جن کو وکیل دیا جائے گا اس کو رکھیں گے یا وہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں. پورا ان کو ایک اپنے ڈیفنس کا موقع دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب اس کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کو بعد میں کسی بھی کورٹ میں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں ان کو چیلنج کیا جا سکے گا. اور اس کے اندر بھی سسٹم کے اندر بھی فیلڈ کورٹ مارشل سے پہلے ان کی جو اپیل ہے وہ اپیل بورڈ کے پاس بھی جائے گی. اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو ایک فوج کا اپنا نظام ہے، اسی کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی جنرل صاحب کے خلاف. تو ابھی آف کورس سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد ایسی چیزیں سامنے آئی ہوں گی جس کے اوپر یہ فریم چارج کیا گیا ہے، اور ان کو مکمل ابھی دفاع کا بھی حق حاصل ہوگا اور اس کو وہ فالو کریں گے. تو پاکستان کی فوج کے اندر ایک نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، ٹرانسپیرنسی کا، اس کے تحت یہ کارروائی ہوگی اور تمام اپیلز کے حق ان کے پاس ہوں گے، اور اگر وہ قصوروار ٹھہرے تو آف کورس پھر ان کو سزا بھی ہوگی. فوج کے اندر ایک سسٹم ہے، چاہے آپ کتنے بھی بڑے عہدے رتبے پر کیوں نہ ہوں، جب آپ ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. تو دیکھیں ابھی آگے کیا کارروائی اس سلسلے میں ہوتی ہے. جی شکریہ فیصل صاحب، وقت دینے کے لیے. کہیے گا چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہم اسے کہہ سکتے ہیں. کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، آج پاکستان کے لیے ایک تاریخی ہسٹوریکل ڈے ہے. جنرل آصف منیر صاحب جو چیف ہے ہمارے، انہوں نے جسٹس کے نظام کا فاؤنڈیشن رکھ دیا ہے، اور آج پاکستان کے اندر وہ جو دورہ معیار تھا طاقتور اور امیر کے لیے کچھ اور غریب کے لیے کچھ اور، وہ ختم ہو گیا ہے. جب فوج آپ کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور چارج شیٹ کرتی ہے تو وہ عام کورٹس کی طرح نہیں کرتی. شواہد، ثبوت، گواہیوں کے بعد یہ چارج شیٹ کا مطلب یہ کہ ان سارے گناہوں کا فیصلہ ہو گیا، اور مزید جو گناہوں کا ٹرائل چل رہا ہے وہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. اور یہ جب کہانی آگے بڑھے گی تو اس شکنجے کے اندر تحریک انصاف، عمران خان صاحب سمیت، بیگم صاحبہ سمیت اور ہواری سمیت، جس میں بگوڑے ہیں مراد سعید طاہر، احمد اظہر طاہر، اور جو ملک سے باہر بھاگے ہیں، ان کی شکنجہ ادھر تک جائے گا اور اس کو کنکلوڈ ہوگا اور ہونا پڑے گا. اور فیض حمید کو صرف کورٹ مارشل ہی نہیں ہوگا، کورٹ مارشل کے بعد سزا بھی ہوگی. اور جب اس کو ہوگی اور اپنے طاقتور ادارے کے طاقتور آدمی کے اوپر فیصلہ ہوگا انصاف کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کے حواریوں کا فیصلہ کسی اور کورٹ میں ہوگا تو میں سرپرائز اور شاک نہیں ہوں گا کہ اگر وہ بھی آرمی کورٹس میں آئے. اور یہی بات میں سمجھا رہا تھا، یہی بات میں 2 سال سے کہہ رہا تھا. اور اب آپ کو ایک نقطہ میرا ایڈ کرنا پڑے گا کہ جب عمران خان صاحب کی باری آئے گی اور بی بی گرفت میں آئیں گی تو جان لینے کی جو میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی، خدا نہ خاصہ
وہ کنفرم ہو جائے گی کہ وہ جو سارا منظرنامہ میں نے 2 سال میں کھینچا تھا آج کے دن تک. اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سول نافرمانی کی جو کال ہے 14 دسمبر کی، یہ انہوں نے مس ٹائم کی، مس انفارمیشن کے اندر فیض کے اس فیصلے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے اور ملک کو نقصان پہنچانے کا پلان کیا کہ ریمیٹنس کی آئے گی تو مجھے آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی، پاکستان کو تکلیف ہوگی. فیض کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے پھر ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے غبارے سے میں نے کہا تھا ہوا نکل جائے گی، وہ الحمدللہ آج نکل گئی. اور اب یہ شکنجہ جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک اکراس دا بورڈ میسج دیا گیا ہے کہ جو یہ ریاستی مار دھاڑ گھراؤ کی بات کرتے ہیں اور باریکی سے ہر چیز فوج پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی سبق لے لیں ورنہ چمڑی اور دمڑی دونوں نہیں رہے گی. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے، اس ٹرائل کے نتیجے میں پاکستان کے لیے صرف امن و امان اور بینیفٹ ہوگا اور کسی کو اجازت مل جائے گی کہ وہ اپنی پاپولیرٹی اپنے گراف کے اندر پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ کر دے، غریبوں کو مار دے اور انریسٹ کرے. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو مورا تھا فیض حمید کا، جس کا بھرپور استعمال کیا تحریک انصاف نے، اور وہ کیونکہ وہ طاقتور آدمی تھا، طاقتور انسٹیٹیوٹ کا آدمی تھا، اس کے پاس وسائل تھے، تو یہ مل ملاپ کی سیاستی دونوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا. لیکن مورا تو فیض حمید تھا، فیض حمید کے اپنے مفاد تھے لیکن اس کو استعمال کرنے والی تو ہماری پارٹی تھی، کیونکہ ہماری پارٹی اس کو چیف بنانا چاہتی تھی میری سابقہ، اور اس کے لیے سارے دھرنے بھرنے ہوئے تھے. اور ابھی بھی کال اس کے اوپر تھی اور اس سے پہلے بھی کال اپنے لیے تھی، اس کے بعد اس کے لیے تھی. تو قوم طرف یہ سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ تو دس از دی اینڈ آف دا اسٹوری. جو پولیٹیکل پارٹیاں ٹیررزم کے سسٹم سے گزری ہیں، ہر پارٹی کے اوپر الزام لگے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ اس ٹیررزم کا حصہ نہیں، جو مخلص ہے پاکستان کے اچھے چہرے ہیں، وہ اب اس سے کنارہ کشی کریں. اور جیسے پاکستان کی باقی پولیٹیکل پارٹیوں نے دہشت گردی کے حصے سے چھوڑا اپنے آپ کو اور سیاست کی، وہ سیاست کریں، بات چیت کا عمل جاری رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن پھر بھی بات چیت کا مرحلہ آگے بڑھے تاکہ کنسالیڈیٹ ہو کے سب آن بورڈ ہو کے پاکستان کو آگے لے سکے. ٹھیک ہے فیصل، یعنی کہ ریاست کو نقصان پہنچانا برداشت نہیں کیا جائے گا. فیصل صاحب، 9 مئی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے پھر کہ بانی کو اب ایک میسج مل گیا ہے کہ اگر آگے نہیں بڑھنا تو پھر صرف یہی آپشن ہے؟ ٹھیک ہے، فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے انتہائی اہم موضوع پر. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز. یاد رہے کہ 12 اگست 2024 کو اس اہم کارروائی کا آغاز ہوا تھا پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت، اور اب بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس میں یہ دیکھی گئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. ISPR کے مطابق فیض حمید نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی. فیض حمید نے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچایا. افتخار صاحب، واپس آپ کی طرف آتے ہیں، اپنی بات کو مکمل کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ بہت ماہر لوگ، تجربہ کار لوگ یہ مشورہ دینے والے ہیں بانی پارٹی کو. ہر وہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصدیت ہے کہ پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر اتنے کھچاؤ کو بڑھا دیا جائے کہ خدا نہ خاصا یہاں پہ لوگ سول وار کی بات کرنی شروع کر دیں اور یہ بات زیر بحث آنی شروع ہو جائے کہ کئی ملک سول وار کی طرف تو نہیں جا رہا. اور وہ اس لیے چاہتے ہیں، یہ دباؤ بڑھانے ہیں ان اداروں پہ جو یہ جنرل فیض حمید جیسے لوگوں کی تحقیقات کر رہے ہیں یا ان کی انکوائری کر رہے ہیں. یہ ہے سارا کھیل. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کون ہیں. تو اس لیے میں افسار کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس پورے کے پورے اب سسٹم میں خرابی جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جی، سسٹم کی خرابی کو ختم کرنا ہوگا. اچھا افتخار صاحب، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ فیصل واڈا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس عمل سے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی. امید کی جا سکتی ہے، دعائی میں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ ابھی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. اگرچہ 2 روز انہوں نے آگے پینڈنگ کیا ہے، وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، کس قسم کی ریسیپشن دیتے ہیں فائرنگ کر کے ہوا میں، کس قسم کا میسج دیتے ہیں حکمرانوں کو، کس قسم کا میسج دیتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی نظام کو، جمہوری جو سسٹم ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا. صحیح.
ٹھیک ہے افتخار صاحب، جو پی ٹی آئی کا یہ احتجاج کی کال تھی، اس کی ٹائمنگ کو اس طریقے سے ہم میچ کر سکتے ہیں کہ فیض حمید کا جو فیصلہ آنا تھا اس کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ احتجاج کی کال دی گئی، اور بہت سارے سینئر سیاستدان یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ یہ کال مس کال ثابت ہو گئی؟ نہیں، اس حد تک میں ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں نا، جو انہوں نے کال کو دی اور آج یہ فیصلہ آ گیا، اس کا مطلب یہ فیصلہ فوری طور پہ تو نہیں ہمارے سامنے آیا نا، اس پہ تو معاملہ چل رہا تھا، لیکن شاید ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ کس حد تک گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ چلو 14 دسمبر کو پھر ایک نیا ہنگامہ کرتے ہیں۔ تو لیکن جو لوگ تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے اپنی ٹائمنگ کے تحت آج اس بات کو ہمارے سامنے پیش کر دیا، پاکستان کے عوام کے سامنے، کہ فیض حمید کیس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ اور ابھی اس میں انہوں نے ایک بات کو نہیں بتایا، وہ ہے 9 مئی کا۔ جی اس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ 9 مئی 2023 کا واقعہ شامل ہے، لیکن یہ اس حد تک ہم محدود نہیں، اب اس پہ کوئی کمنٹس نہیں ہیں، یہ صرف کمنٹس انہوں نے کیے سرکاری وسائل کے غلط استعمال، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور ان کے ریاست کے تحفظ اور مفاد کے لیے نقصان دہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ بات انہوں نے ابھی تک کہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر ادر تھنگس جو انڈر انٹیروگیشن ہیں، دیکھیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ افتخار صاحب، آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پر بھی، آج کے اس چارج شیٹ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ I believe in democracy. I believe in parliament. I believe in the supremacy of parliament. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر ہے تو اس میں بیٹھے دوستوں کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، وہاں پہ جو بھی تنقید انہوں نے کرنی ہے حکومت کی کارکردگی پر ان کا حق بنتا ہے وہ کریں، وہاں پہ تجاویز پیش کریں کہ سسٹم میں جو خرابی ہیں اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ وہ نقصان اٹھائیں گے اور یہ بکھر جائیں گے، زیادہ عرصے تک پھر اکٹھے رہ نہیں پائیں گے، افسوس ہوگا، کیونکہ بہرحال وہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ مرج ہوئے ہیں، دے آر ان دی سینٹ، دے آر ان دی نیشنل اسمبلی، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں وہ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پہ بیٹھے ہیں، تو نقصان ہوگا۔ مطلب دیکھیں، دہشت گردی پھیلانے سے یا ایسے سیاسی عزائم رکھنے سے جس سے ملک کو نقصان پہنچے، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے، ملک میں بگاڑ زیادہ ہو، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ وہ اختلاف کر سکتے ہیں موجودہ حکومت سے، ان کی پالیسیوں سے، کھل کے کریں، اور یہ ان کا حق ہے، بالکل فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے اور پولیٹیکل رائٹ بھی ہے کہ وہ کریں۔ یہ تو ان کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اور مجھے فیصلہ نہیں کرنا۔ اٹ از فار دیم ٹو ڈیسائیڈ ناؤ کہ وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کس کے ساتھ